نہیں اس سے کیا مراد ہو گیا کہ وہ خلیفہ نہیں بنایا تو لوگوں نے اس کو خلیفہ تسلیم نہیں کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون ایسا ہے؟ نہیں حضرت بھائی بار خلفاء راشدین مہدیین کون ہے؟ اور کون ہے آپ نہیں آپ بتائیں، آپ نے پڑھی، آپ بتائیں تو کون ہے رسول اللہ کے بعد کون ہے؟ رسول اللہ نہیں آپ مانتے نہیں ہے، یعنی ہے تو ابو بکر عمر عثمان کو خلفاء راشدین مہدیین نہیں مانتے آپ؟ استغفر اللہ العظیم، میرے ماننے نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ پوچھ رہا ہوں نا، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ خلفاء راشدین المہدیین ہیں یعنی رسول نے بنایا ہوگا ان کا خلیفہ، تو کس نے بنایا؟ رسول نے بنایا ان کو خلیفہ، ہاں تو کس طرح بنا؟ وہ کیسے بنا؟ یعنی حضور نے اپنے بعد ان کو خلیفہ بنایا؟ دونوں میں سے ایک بات ہے، یا کیوں صحابی پہ وہی اترتی ہے؟ صحابہ سے اختلاف نہیں میں اختلاف کر سکتا ہوں معاملے میں، کچھ صحابی سے اختلاف کر ہو سکتا ہے کیونکہ نہیں دیکھیں یہاں مذاق اڑانے کے لیے آئے تو پھر پلیز مت آئیں، مذاق نہیں اڑانا، یہ آپ کو میں ابھی سے وارننگ کر رہا ہوں۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وعلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، پروردگار آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میری کافی نشستیں ہو چکی ہیں علامہ فاروق رضا تیجانی صاحب سے، اور میں ان سے ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ مجھے وہ شخص بہت اچھا لگتا ہے اور پسند ہے کہ جو اپنے عقائد کا برملا اظہار کرے اور دوسروں کے عقائد کا احترام کرے، اسی لیے ان کے ساتھ ہماری نشستیں ہوتی ہیں۔ ابھی حال ہی میں نے رمضان المبارک کے اندر جب مجھے وقت ملا تو میں نے سوچا کہ کچھ علمی موضوعات کے اوپر ان کے ساتھ گفتگو کی جائے، اور یہ اپنے موضوع کے اوپر ایک بہت مہارت رکھتے ہیں، اور کسی بھی چینل کے اوپر جا کر یہ جسے کہتے ہیں نا دھڑلے کے ساتھ اپنے موضوع کو بیان کرنا، تو اس کے اوپر وہ ہچکچاتے نہیں ہیں اور بول دیتے ہیں، چاہے وہ بات کسی کو کتنی بری لگے۔ تو میں آج بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ فاروق رضا صاحب نے مجھے وقت دیا۔ حضرت آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت عنایت کیا۔ سب سے پہلے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں حضرت؟ خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر الحمدللہ۔ پروردگار آپ کو صحت سلامتی کے ساتھ رکھے۔ جی اچھا حضرت، میں آپ سے آج بغیر کسی تمہید کے چند موضوعات کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ میں نے ریسنٹلی آپ کا ایک کلپ دیکھا جس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اہل البیت علیہم السلام وہ امہات المومنین ہیں، اور اس میں آپ نے یہ بات کہی کہ آپ نے امہات المومنین کے ساتھ ساتھ آپ نے اصحاب کساء ان کا بھی نام آپ نے لیا جی، لیکن مجھے ذرا آپ بتائیں گے کہ اہل سنت والجماعت کی کس حدیث سے، کس صحیح حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ازواج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اہل البیت میں سے ہیں؟ دیکھیں آپ پہلے تو یہ بتائیے کہ جو تطہیر کی آیت جو اتری تھی وہ کس کے لیے اتری تھی؟ آیت تطہیر؟ ہاں یہ تو آپ بتائیں نا۔ نہیں آپ یہ پوری تطہیر کی آیت پڑھے نا، جس میں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ احزاب کی آیت نمبر 33۔ اچھا، سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 کو اگر آپ کھولیں تو آپ اس کا سیاق بھی پڑھیں کہ کہاں سے وہ شروع ہوئی ہے اور کہاں پہ ختم ہوئی ہے۔ اگر آپ تھوڑی اجازت دیں تو میں سورۃ احزاب نکال لوں، جی میں سورۃ احزاب سورۃ نمبر 33 آیت نمبر 33۔ اچھا ایک سیکنڈ مجھے دیجیے گا، میں کیونکہ آپ اگر پہلے بتاتے تھے کہ اس پہ ہاں آیت نمبر 33۔ اچھا آیت نمبر 33 میں آ گئی۔ اچھا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْسَ أَهْلِ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ یہ آیت ہوگی 33، ٹھیک ہے نا؟ اب آیت 33 سے پہلے سیاق کیا، یا نساء النبی لستن كأحد من نساء العالم، یہ تو وہاں سے شروع ہو رہی ہے، لیکن تطہیر کا معاملہ یہاں آتا ہے۔ مجھے یہ بتائیے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ اس میں اختلاف ہے، اہل سنت اور اہل سنت کے بعد نہیں، اہل تشیع کے پاس اختلاف نہیں ہے۔ نہیں، اہل تشیع کا تو موقف ابھی ہم اہل سنت کی بات کریں۔ اہل سنت کے پاس چند کا کہنا یہ ہے کہ وہ بعثت سے پہلے 1 سال پہلے پیدا ہوئی ہے، اور کچھ کا کہنا ہے کہ بعثت کے سال میں پیدا ہوئی، اور کچھ کہتے ہیں کہ بعثت کے 2 یا 3 سال میں پیدا ہوئی، 5 سال بعد تقریباً، ٹھیک ہے نا؟ ہاں چلیں، اب غالب موقف یہی ہے کہ بعثت اہل تشیع کا، اہل تشیع کا، اہل تشیع جو ہے وہ تو بعثت کے بعد کی بات کر رہے ہیں۔ آپ نے اہل سنت کی بات کی تو میں کہہ رہا اہل سنت کا موقف یہ ہے
کچھ میں کہ وہ 1 سال پہلے گنتے ہیں، کچھ ان میں کچھ کہہ رہے ہیں کہ 62 کے سال میں ہوئی ہے، اور کچھ کہتے ہیں 62 کے 2 یا 3 سال کے بعد ہوئی ہے. یعنی کچھ وہ کا کہنا اہل سنت میں ہے، یہ بھی ہے جیسے ابن جوزی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ 62 سے 5 سال پہلے، یعنی رسول اللہ کی عمر مبارک جب 35 سال تھی. چلے وہ ایک کعبۃ اللہ کی میں تعمیر نے ہو رہی ایک تھی. مجمل بات کی ہے کہ کچھ لوگوں نے اختلاف کیا 62 سے پہلے کا، کچھ نے کہا 62 کے سال میں بھی ہے، اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ 62 کے 2-3 سال کے بعد ہوئی. ٹھیک ہے نا، یہ اہل صحیح. سنت کے پاس ہے. اہل تجدید جن کی جو یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت اتری ہی بی بی فاطمہ زہرا اور ان کے بچوں کے، ان کا کہنا تو یہی ہے کہ یہ 62 کے 4 یا 5 سال کے بعد پیدا ہوئی. ٹھیک ہے، آیت کیا کہتی ہے؟ آیت کہتی ہے وَلَا تُبَرْجِنَّ تَبَرْجُ الْجَاهِلِيَّةِ. بی بی فاطمہ زہرا تو اس جاہلیت کے زمانے میں ہی نہیں پیدا ہوئی. پہلی بات صحیح ہے. ان کی تو تربیت خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہوئی. ٹھیک ہے نا، تو آیت کا اطلاق کیسا ان پہ ہوگا؟ ان پہ تو ہو ہی نہیں سکتا آیت کا اطلاق. اور یہ بھی ان کے پاس بھی یہ بات عقیدہ ثابت ہے، اور ہمارے پاس بھی ہے. میں بھی اس بات کو یقین رکھتا ہوں کہ بی بی فاطمہ زہرا جب ان کی نفاست ہوتی تھی بچے کی پیدائش پہ، وہ اٹھ کے نماز پڑھ لیتی تھی. اچھا، یہ عام بات تو صحیح ہے. عام حالات نہیں تھے ان کی خواتین کے یہ ساتھ. بات تو صحیح ہے. چلے آپ یہ کہتے ہیں کہ اس میں ازواج رسول پہلے نمبر پہ شامل ہے، بعد میں پھر اہل البیت ہے. دیکھیں یعنی ازواج رسول، دیکھیں پاکستان پاک جن کو اتری کہا جاتا ہے. ہی آیت جو ہے، آیت کا پہلے سیاق پڑھے نا، اتری ہی امہات المومنین. امہات المومنین پہ، کیونکہ اہل البیت سے مراد تو بیوی تو پہلے ہوتی ہے نا. سورۃ ہود آپ دیکھ لیں، سورۃ ہود میں کیا ذکر میں ہے؟ آپ کی بات سمجھ گیا کہ یہ اتری ہی ازواج رسول کے لیے ہے. ہاں، بعد میں اگر ہم اس میں پاکستان پاک کو شامل کرنا رسول چاہتے اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہم نہیں، حضور نے شامل کیا. صحیح. اب یہ اپنے اس موقف کے اوپر آپ کوئی حدیث بتا سکتے ہیں کیا مطلب کہ اس سے مراد ازواج رسول ہے؟ قرآن بتا رہا ہے، اس میں حدیث کی کیا؟ جب قطعی کلام قرآن سے ہے نا. بالکل. جب لیکن ایک آپ کے پاس نسخ کامل آپ کے پاس آ گیا ہے تو آپ مجھ سے حدیث کا کیوں مطالبہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس آیت کی تفسیر اہل سنت نے بیان کی ہے. اچھا، میں نے نہیں بیان کی. نہیں، اہل سنت نے بیان کی نا، تو میرے پاس تو یہ میں آپ کو بتاؤں، میرے پاس ایک تفسیر تو وہ ہوگی کہ جو میں اور آپ کریں گے، ایک تفسیر وہ ہوگی جو صحابہ کریں گے. کون سی تفسیر زیادہ معتبر ہے آپ کے؟ جی میرے پاس تفسیر بغوی ہے. ٹھیک ہے نا، مجھے یہ بتائیے صحابہ کی تفسیر معتبر ہے یا میری اور آپ کی؟ ٹھیک ہے، آپ کی بات صحیح ہے کہ صحابہ کا کلام زیادہ معتبر سمجھا جائے گا، لیکن میرے پاس تفسیر بغوی ہے، اور اس نے جو ہے تمام لوگوں کے مطلب وہ گنے ہیں تمام. تفسیر بغوی کو تو رہنے دیجئے نا، آپ کیوں حدیث بتائیے. میں کہاں سے علم حاصل کروں؟ صحابی کا بتائیے. میں کہاں سے لے کے آؤں گا نا؟ حدیث آپ بتائیں. میں بتا رہا ہوں نا آپ کو. کوئی صحیح امام بغوی کا آپ چلے حدیث بتائیں کہ بغوی نے کیا حدیث لکھی ہے اس میں. دیکھیں امام بغوی نے جو ہے اس متعلق کہا ہے کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ اہل بیت. بغوی نے، حسکفی نے، اس کا نام لیے گئے. مجھے مسلم سے، ترمذی سے یہ بات نہیں کہ آپ روایت بتا دیں. آپ یہ مطلب یہ کہنے کا مقصد یہ ہے، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر ان کے علاوہ کسی نے کوئی حدیث روایت کی تو اس کو آپ نے لینا نہیں ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ایک طرف تفسیر موجود ہے تو پھر مجھے اور آپ کو یا بغوی کو حق نہیں پہنچتا. کیا تفسیر موجود ہے؟ حضرت عائشہ کی روایت، ام المومنین ام سلمہ کی روایت زیادہ معتبر ہے. عباس کی ہے. سن لو میری بات. ام سلمہ نے جب وہ روایت حدیث بھی کہ میرے گھر میں یہ آیت اتری تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بی فاطمہ زہرا کو بلایا اور اس میں پھر حضرت علی کو، امام حسن کو شامل کیا. تو میں نے جب کہا یا رسول اللہ میں ہوں تو کہ بلا، عربی میں بلا کا مطلب سمجھتے آپ؟ جی یعنی یقیناً پہلے کسی بات کی تاکید کرنا. تاکید جو ہے وہ بلا سے مراد ہوتی ہے. جب بلا وانتی علی خیر، کہ تم تو ہو اس پہ خیر میں، بلا. یہاں معاملہ اضافی ہے. صحیح، اس کو اضافی گننا ہے. اچھا ہاں، بغوی تو چلیں کسی زمانے کے ہیں. کسی زمانے کیا مطلب؟ بغوی تو یعنی اس کے مقابلے میں تو نہیں. دیکھیں آپ نے آیت کی تفسیر کے متعلق بات کی نا. اچھا آپ لے کے آئے. چلیں، صحابہ کے قول کے مقابلے میں لاکھوں بغوی آ جائے، ان کا کوئی اعتبار ہے؟ صحابہ قول نقل کون کر رہے ہیں؟ جی، صحابہ کا ہم جو تو حدیث میں یہ جج کریں گے نا کہ حدیث کی جرح آپ یہ حدیث پڑھیے گا حضرت. کیا یہ روایت پڑھیے گا. کہاں پہ کہاں سے پڑھوں؟
اس روایت کو آپ شروع سے پڑھوں؟ بس اس روایت میں آپ بتائیے کہ اس میں صحابی رسول کیا کہہ رہے ہیں کہ اس سے کون مراد ہے؟ یہ آپ کی نظر میں گزری ہوگی یہ روایت، صحیح مسلم کی ہے 6225۔ اور روایت تو گزری، اب آپ مجھے بتائے، آپ نے جہاں نشان مارا تاکہ وہاں سے ہو رہے۔ یہ دیکھیں یہاں کیا کہہ رہے ہیں زید، یہی روایت بغوی نے نقل کی ہے، یہی روایت میں آپ کو بتا رہا تھا اس میں، صحیح۔ تو اس میں بھی یہی کہا کہ الیس عیسیٰ بن اہل بیتہ قال عیسیٰ بن اہل بیتی ولكن اہل بیتی من حرم صدقہ بعد قال ومن هم قال هم آل علی آل عقیل اس میں وآل جعفر وآل عباس اچھا قال كل هؤلاء حرم صدقہ قال نعم۔ صحیح، یہ اب سارے کے اردو میں سارے ترجمہ بھی کر لو نا، ہم کے سامعین بھی سن لیں۔ یہ وہ جن کے آپ صحابی رسول یہ کہہ رہے ہیں زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جب یہ حدیث ثقلین بیان کی ہے تو انہوں نے یہ ان سے سوال پوچھا گیا ہاں کہ کیا ازواج بھی اہل البیت میں سے ہیں؟ اس میں کہاں ازواج کا ذکر آ رہا ہے؟ نساء اور رسول، دیکھیں یہاں کیا ہے کہ نساء من اہل بیتہ، یہی نا نساء ٹھیک ہے نا، یعنی ازواج ولكن اس میں کیا لکھا قال نساؤہ من اہل بیتہ، من اہل بیت، قال ولكن اہل بیتہ، دیکھو اب آگے وہ ایکسپلین کر رہا ہے ولكن اہل بیتہ، اور اس کے اہل بیت کی ایکسپلینیشن کر رہا ہے من حرم صدقہ بعدہ، کہ ان کے اوپر جو صدقہ حرام کرا دیا گیا، تو کہہ لیں کون ہے؟ ومن قال ومن ہم، وہ کون ہے؟ کہہ لیں گے ہم آل علی، حضرت علی کی اولاد، یعنی حضرت آل علی کی، عائشہ ہے، ہاں آل ابی بکر ہے، ارے نہیں اس سے تو متعلق نہیں ہے، تو آل عائشہ، بی بی عائشہ تو ان کی زوجہ ہے، ہاں نہیں ہے نا، امہات المومنین کسی کا نہیں ہے، کیسا نہیں ہے؟ دیکھیں اس آپ لیے نہیں ہے کہ انہوں نے خود کہہ دیا کہ اس سے مراد یعنی اہل البیت میں سے وہ ہیں کہ جن پہ صدقہ حرام ہے، صرف صدقہ حرام ہے، وہی انہوں نے مخصوص کیے ہیں، باقیوں کو انہوں نے نکال دیا اس میں سے۔ اس سے ایک مراد یہ بھی ہے کہ گھر والوں میں تو ہیں وہ، لیکن شرعی معنوں کے اندر وہ گھر اہل البیت میں سے نہیں ہے، کیا شرعی معنوں نہیں ہے؟ شرعی معنوں میں نہیں ہے نا۔ اس سے اگلی روایت آپ اہل بیت جو ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں زید بن ارقم کی بیگم کو طلاق مل جاتی ہے، سورۃ ہود کے اندر جب فرشتے آئے، سورۃ ہود میں جب فرشتے آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے، اور بی بی سارہ جب ہنسی مسکرائی اس معاملے میں کہ جب ان کو بشارت دی گئی کہ اتعجبین من امر ہاں یا اہل البیت، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اہل بیت سے ذکر کیا، یعنی وہاں بی بی دیکھیں، وہاں نبی کی بیویاں اہل بیت سے ہیں، یہاں رسول اللہ کی بیویاں اہل بیت سے نہیں ہیں۔ اہل البیت کا صحابی کہہ رہے ہیں اہل البیت میں سے، ارے بھائی صحابی جو آپ کو بتا رہا ہے، آگے بتایا کہ لیکن یہ لیکن کیوں کہہ رہے ہیں؟ بھائی صحابی کہہ رہا ہے ولیکن اہل بیت من حرم صدقہ، جن پہ صدقہ حرام ہے۔ اب آپ مجھے بولیں کہ بی بی عائشہ پہ صدقہ حلال تھا؟ بالکل وہ صدقہ لیتی تھی، ہاں بالکل لیتی تھی، میں آپ کو بتاتا ہوں لیتی صدقات لیتی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، یہ ایسا ہی ہے، صحابی نے خود یہ کہا، یہ میں آپ سے سنوں گا، صحابی نے، میں آپ کو اس کے ریفرنس بھی دے دوں گا، صحابی نے یہ کہا جب ان سے پوچھا نا کہ کیا ان کی بیویاں رسول اللہ کی بیویاں اہل بیت میں سے نہیں، تو صحابی نے کہا اہل البیت میں سے ہیں، اہل البیت میں سے، لیکن اہل البیت وہ جس کو تمہارے ذہن میں آ رہا ہے مانا وہ ہے کہ جن پہ صدقہ صرف حرام ہے۔ آپ ایک طرف مان بھی رہے ہیں کہ بیویاں اہل بیت سے ہیں، میں کس معنی میں مان رہا ہوں؟ میں جس معنی میں مان رہا ہوں، جس معنی میں قرآن نے استعمال کیا ہے۔ قرآن نے کیا؟ قرآن نے جسے آپ نے مثال دی وَلَمَّا سَارَ بِأَهْلِهِ، نبی کی بیویاں بالکل اہل البیت میں سے، پھر ختم لیکن وہ اسی طرح جیسے ہم کہتے ہیں گھر والوں میں سے۔ اب ہم نے تو انکار کیا اس بات ہے، لیکن جس پہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ان سے تطہیر کی جو آیت جو آیت جس پہ نازل ہوئی، جس موقع کے اوپر صحابی نے یہ کہا جب ان سے پوچھا نا کہ کیا ان کی بیویاں رسول اللہ کی بیویاں اہل بیت میں سے نہیں، تو صحابی نے کہا اہل البیت میں سے ہیں، اہل البیت میں سے، لیکن اہل البیت وہ جس کو تمہارے ذہن میں آ رہا ہے مانا وہ ہے کہ جن پہ صدقہ صرف حرام ہے۔ آپ ایک طرف مان بھی رہے ہیں کہ بیویاں اہل بیت سے ہیں، میں کس معنی میں مان رہا ہوں؟ میں جس معنی میں مان رہا ہوں، جس معنی میں قرآن نے استعمال کیا ہے۔ قرآن نے کیا؟ قرآن نے جسے آپ نے مثال دی وَلَمَّا سَارَ بِأَهْلِهِ، نبی کی بیویاں بالکل اہل البیت میں سے، پھر ختم لیکن وہ اسی طرح جیسے ہم کہتے ہیں گھر والوں میں سے۔ اب ہم نے تو انکار کیا اس بات ہے، لیکن جس پہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ان سے تطہیر کی جو آیت جو آیت جس پہ نازل ہوئی، جس موقع کے اوپر وہ صرف 5 تن پاک ہے،
یہ سنن ترمذی کی روایت ہے کہ میں اپنی طرف سے نہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں سوال تو یہی ہوتا ہے تطہیر کس سے ہو رہی ہے؟ میری بات سنیں، دیکھیں تطہیر کس سے ہو رہی ہے؟ رجس کا کیا معنی ہے؟ رجس کا معنی میں آپ کو بتاتا ہوں کیا معنی ہے. ہاں، کہ ان سے خطائیں نہیں ہو سکتی، وہ ہر طرح کی رجس سے دور ہیں، ان کے قول صحیح ہیں، وہ صادق اور امین ہیں، ان کے مد مقابل نہیں ہو سکتا. یہ ہے رجس کا معنی کہ اس طرح کی ہر رجس سے وہ دور ہیں. یہ آپ کی تفسیر، یہ میری تفسیر نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی تفسیر ہے، ام المؤمنین ام سلمہ کی تفسیر ہے. اللہم ذب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. پروردگار ان سے رجس کو دور کر دے اور ان کو خوب پاک و پاکیزہ کر دے، اتنا پاک و پاکیزہ کر دے کہ ان کے مد مقابل کوئی نہ ہو سکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نے جن ذوات قدسیہ کے اوپر چادر اڑائی، مجھے بتایا اگر اہل البیت میں سے یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا گھر تو دور نہیں تھا، بلا لیتے اس آیت کے اندر شامل ہو جاتی. ان کے لیے آیت اتر چکی ہے، ان کے لیے ہے ہی نہیں. ارے کمال ہے، جب اہل بیت کا نام آ چکا ہے تو معاملہ تو ختم ہو چکا ہے. روایت ہے مرت مرحل. یہ تو آپ نے انکار کرنا ہے، قرآن تو نص وہی دے رہا ہے. لعنت تو پھر آپ بیویوں کو اہل بیت ایک طرف مانتے بھی ہیں اور کہہ رہے کہ نہیں مانتا ہوں میں. کیسے نہیں مان رہے آپ؟ میں مانتا ہوں لغوی معنوں میں، شرعی معنوں میں نہیں مانتا. کیسی بات ہو گئی آپ شرعی معنوں میں نہیں مانتے؟ دیکھیں بات اچھا تو آل عقیل آئے تھے اس وقت چادر کے اندر؟ صحابی کہہ رہے ہیں نا، صحابی بھائی تو وہ سمجھا رہے ہیں آپ کو، صحابی ہے نا. لیکن معذرت کے سنیں یہاں آپ نے الزامی بات کو کنٹینیو کریں کہ آپ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ سیاق و سباق دلالت کرتے ہیں. آپ قرآن سے جو آپ قرآن کی جو آیت ہے، قرآن میں تو آیت یہی ہے نا، وَقْرَنَّ فِي بُيُوتِكُنَّ، کس کو کہہ رہے ہیں کہ اپنی جو ہے گھر میں آپ رہیے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اب وقرنا کے معنی کچھ لوگوں نے کہا کہ وقار کے ساتھ رہی ہے، کسی نے تعبیر اس کی ہے کہ بھئی ہاں وہ منتظم رہی ہے گھر کے اندر، سمجھے نا. وَلَا تَبَرْجَنَّ تَبَرْجًا جَاهِلِيَّ، یہ تو بی بی فاطمہ زہرا کے متعلق تو کہا ہی نہیں جا سکتا ہے نا، کیونکہ جاہلیت کے زمانے پیدا ہی نہیں ہوئی، آپ کی تربیت ہی نبوت کے گھر میں ہوئی ہے. سیاق و سباق کی بات آپ نے فرمائی کہ سیاق و قرآن کی آیت میں بتا رہا ہوں، قرآن کی آیت لے ٹھیک ہے، اور تو کچھ نہیں لے نا. آپ نے تو صرف قرآن کی ساری آیت چھوڑ دی. آیات میں یہ ہے بیوت، یہاں پر آ کر 33 میں آ کر اللہ فرما رہا ہے بیت، کیا ایک گھر. اہل البیت کا ذکر ہے، رسول اللہ کیا کر رہے ہیں؟ ایک گھر، صاحب البیت ایک ہی شخص ہوگا نا. اوپر کی آیت میں کیا ہے؟ سنیں میری بات سنیں، اگر فی بیوتکن کیا ہے؟ ہاں تو وہ ان کے غرفے الگ الگ تھے، تم اپنے گھروں میں ٹکی رہو. اپنے گھروں میں ٹکی رہو. پھر آگے فرمایا ایک گھر والے، کیا گھر الگ ہے. اچھا دیکھ لیں آیت، دیکھیں اس طریقے آپ نے قرآن کی آیت کی بات، سیاق و سباق کی بات، اہل البیت جو ہے صاحب البیت کے حساب سے گنا جاتا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے نا، جو صاحب البیت ہے وہ حضور ہے، صحابہ نے بتا دیا وہ حضور ہے صاحب البیت. ٹھیک ہے نا، اور یہاں پہ بھی وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ اس سے مراد ہے کہ جو آپ سن لیں میری بات، ام المؤمنین ام سلمہ نے بتا دیا کہ اس سے مراد یہ ضد والی بات ہے. جب ایک قرآن کی ایک آیت کو آپ اٹھا رہے ہیں، اب اس کے اندر آپ تمیز باندھ رہے ہیں کہ اس کو نہیں لے لو، اس کو چھوڑ دو، یہ نہیں ہو سکتا ہے. آپ نے قرآن کی آیت لینی ہے تو پوری لے. قرآن کی پوری آیت میں ہے، کس سے مخاطبہ ہو رہا ہے؟ قرآن کی ایک آیت پوری کمپلیٹ. میں تو کہہ رہا ہوں صحابہ کی بات مانو. تو بھائی آپ قرآن کی پہلے نص ہے نا، پہلے نص لے. ہم نے صحابہ کی بات کا انکار کب کیا؟ صحابہ نے کیا کہا ہے کہ اس کہہ رہے کہ نساء من اہل بیتی. اب نساء من اہل بیت میں آپ ایک طرف مان بھی رہے ہیں کہ نساء سے مراد رسول اللہ کی زوجات بھی ہے، اور دوسرے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ زوجات نہیں ہے اس معاملے میں. جی تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ آیت دیکھیں، یہ حدیث دیکھیں 6228، نیچے والی 2 لائنیں پڑھیں اس کو. کیا صحابہ کے فہم پہ میرا اور آپ کا فہم معتبر نہیں ہے. کیا اس میں کیا لکھا ہے؟ اہل بیت نساء قال اللہ این اللہ ان امرأة تکون. خدا کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں زید بن ارقم کے اہل البیت جس معنی میں تم سمجھ رہے ہو اس معنی میں اہل البیت ازواج نہیں ہے. ازواج اصحاب کسا، یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے. اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس کے اندر فلاں راوی یہ ہے وغیرہ. ساق حدیث بنحو حدیث ابی حبان غیر انه قال الا وانی تارک فیکم ثقلین احدهما كتاب الله عز وجل وهو حبل الله من تبعه كان على الهدى ومن تركه كان على الضلالة وفيه فقلنا من أهل بيته نساؤه قال لا
اچھا سنیں صحابی سے سنیں ساتھ میں کریں سنیں صحابی سے سنیں آپ خود پھنستے ہیں ابھی. قال اب آپ تو مان رہے نا کہ نساء کی مطلب اہل بیت بی بی فاطمہ زہرا نساء ہے، ایک خاتون ہے، کہہ لیں گا ان کی خواتین میں قلعہ نہیں، گویا اب سب ہٹ گئے. اور سنیں ایسا نہیں نہیں حدیث کس بات میں سنیں اللہ ارے سنیں مجھے پورا کر دیں. آپ نے حدیث پکڑائی نا، اب حدیث میں آپ کو تشریح کرتا ہوں. خاموش پڑھیں. حدیث کے کہہ رہے ہیں کہہ لیں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم وساق الحدیث بنحو حدیث ابی حبان غیر انه قال. ٹھیک ہے نا، کیا حدیث کس بارے میں انہیں ترکت فیہم ثقلین، حدیث ثقلین ہے، ٹھیک ہے نا. قال کتاب اللہ عز وجل وهو حبل اللہ من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على ضلالة وفيه قلنا یعنی ہم نے، اب میں یہاں عربی بولتا جا رہا ہوں اردو میں، کہ ہم نے کہا کہ اللہ کی کتاب جو ہے وہ اللہ کی رسی ہے، اور جو اس نے اس کو پکڑے تھاما بویا اس کی باقی وہ ہدایت پہ. ومن ترکہ جو اس کو کس کو کتاب اللہ سنیں اب آگے پڑھیں. اب آج نہیں یہیں سے تو بات معاملہ ہے کہ معاملہ کس بات پہ ہے، اس کا مقصد یعنی کس چیز کو بیان کرنا چاہ رہے کہ ہدایت پہ آپ کیسے آئیں گے. تو اس نے کہا ہدایت پہ آپ ایسے آئیں گے کہ اللہ کی کتاب آپ کے پاس ہوگی اور اہل البیت. اب اہل البیت کی جب اس نے کہا تو کہا کہ نساء النبی، کہ نبی کی عورتیں بیویاں. اب آپ ایک طرف مان رہے ہیں کہ بی بی فاطمہ زہرا نبی کی نساؤں میں سے گنی جا رہی ہے. نہیں سنیں نساء سے ایک مجمل، میں نے نہیں کہا سب بیویاں نہیں بات سنیں نہیں یہاں نساء کی بات ہوگی کہ نساء کی اتباع نہیں کرنا، بیویاں شہزادیوں کی بات نہیں سنیں بات سنیں. حضور میں کیوں آپ یہاں کیوں بدل رہے ہیں؟ اس لیے کہ آگے پوری حدیث جب مبالغہ ہوا تھا تو کیا تھا نساؤکم و نساؤنا. سنیں نہیں حدیث تو پڑھ لیں، یہ دو رنگی جہاں بھی نساء کا لفظ آئے گا اہل بیت نہیں. جب آپ چلا رہے ہیں نا، آپ چلا رہے ہیں، میں نہیں، اس لیے کہ صحابی نے نہیں یہاں آپ نے نساء نبی کو سنیں، وہاں تطہیر کے معاملے میں آپ نے نساء نبی مانگی تو اس میں بی بی فاطمہ زہرا. یہاں نساء کی جب بات آئی کہ نساء کی اتباع نہیں کرنا تو آپ نے کہا بہاد اتباع کو الگ کریں یہاں سے. اچھا آگے تو پڑھ، یہ آپ کی وہ ہے. آگے تو پڑھ. قال اللہ ایہم اللہ قال ان امرأة تکون مع رجل عصر من دہر ثم اطلق فترجع الى ابیہا وقومہا. جب اس کو پورا پڑھیں ثم کیا ثم طلقها فترجع الى ابيها وقومها. يطلقها یعنی وہ بیوی مرد کے ساتھ رہتی ہے، جب اس کو طلاق دی جاتی تو واپس اپنے شوہر کے گھر میں لوٹ جاتی ہے. سیدہ کو کیسے اس میں شامل کر رہے ہیں؟ نہیں بات سنیں، میری بات سنیں. یہ تو بعد معاملہ حضور کی وفات کے بعد جو ہے نا سمجھا گیا کہ ترکت فیکم ثقلین، کہ میرے بعد تم دیکھنا اس بات کو، ٹھیک ہے نا. اور امہات ایسی بات مت کریں. امہات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات کو امہات المؤمنین کہا گیا ہے. صحابی دیکھیں، صحابی نے ایک چیز کو سمجھایا ہے. دیکھیں یہ اس کی اپنی ذاتی رائے، صحابی مقصد نہیں ہے، صحابی اجتہاد کرتا ہے معاملے میں. ہاں کر سکتا ہے، کیوں؟ صحابی پہ وہی اترتی ہے. نہیں میں اختلاف کر سکتا ہوں معاملے میں، کچھ ہو سکتا ہے کیونکہ نہیں دیکھیں امکان بھائی دیکھیں ایک صحابی کا ایک قول ہے، ایک شاذ ہے. نہیں آپ نے تو کرنا ہے، آپ تو کریں گے اختلاف، اور آپ بھی کرتے ہیں. وہ کیسا نہیں کرتے ہیں؟ ابھی آپ جب آج ایک بات ہو رہی ہے کہ رسول اگر صحابی سے اختلاف نہیں کر سکتا. نہیں دیکھیں بات سنیں، آپ بات کرنے ہی نہیں دینا چاہتے مجھے، تو پورے بات کرنے دیں. میں جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ صحابی کا ایک شاذ قول بھی ہوتا ہے، مطلب یہ یعنی باقیوں ایک اجتہاد ہے. نہیں ایسا نہیں کہہ رہا ہوں، حقیقت ہے. ایسے فقہی معاملات کے اندر ایک صحابی کہتا ہے کہ سورج کے بعد بھی آپ کھا سکتے ہیں رمض روزے. ایک صحابی کا قول یہ بھی ہے. اچھا ہاں ہے، شاذ قول ہوگا نا. میں تو کیا کہہ رہا ہوں، صحیح مسلم میں شاذ کی بات کر رہا ہوں کہ کوئی چیز. آپ نے ایک سوال کیا کہ آپ شاذ سے اختلاف کرتے ہیں، میں نے کہا شاذ قول سے اختلاف کر سکتا ہوں. کہ سورج کی بات کھاؤ. میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ایک صحابی کا یہ بھی قول ہے نا. اب دیکھیں بات سنیں، یا تو میں مفتی نہیں ہوں اس وقت، آپ مجھ سے فقہ بات میں نے آپ بڑی بات کی ہے
اس بات سے سوشل میڈیا پہ آپ کی ویڈیوز ہیں، آپ اہل البیت کے بارے میں بات کر رہے ہیں. میں بات یہ کر رہا ہوں، آپ نے مجھ سے سوال پوچھا، آپ مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ صحابی سے اختلاف کر سکتا ہے. میں نے کہا شاذ قول جو ہوتا ہے اس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے. اس جگہ پہ آپ صحابی سے اختلاف کر رہے ہیں. اس میں انہوں نے کیا کہا کہ نساء جو ہے، سمجھا نا، نساء کی اس نے کہا کہ نساء ہدایت کے لیے نہیں ہے خواتین، ٹھیک ہے نا. اب باقی جو چیز ہے آپ نے ان سے اہل بیت سے کرنا ہے. اب اس میں بی بی فاطمہ زہرا کو کوئی لے یا نہ لے، ٹھیک ہے نا، امہات المومنین کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسألوا حمیرہ ہادی، کہ بی بی عائشہ سے پوچھو. بہرحال آپ نہیں، یہ تو ہے حدیث نا، اب حدیث کو انکار کر سکتے ہیں. آپ کا آگے کہ آپ یہاں پر صحابی کی بات کو نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ شاذ قول ہے. نہیں دیکھیں، بات یہ ہوتی ہے کہ ایک معنی ہوتا ہے کہ وہ سمجھانا کیا چاہ رہا ہے. میں نے دیکھا ایک صحابی سے، سفینہ مولا سے، ٹھیک ہے نا، اس سے میں نے اختلاف کیا ہے. کس اختلاف کیا کہ حدیث کی وہ تشریح کر رہا ہے 30 سال کی، خلافہ بعد 30 سنہ، اور پھر اس نے ساروں کو گنا. میں نے کہا یہ قول اس کا اجتہادن ہے. دوسری کسی چیز کو اجتہاد کہا جاتا ہے. آپ کی آ گئی اس میں. دوسرا آپ نے جو یہ سیاق سباق کی بات کہی نا، اس پہ میں اتنی بات کہوں گا کہ مثال کے طور پر آپ نے کہا نا کہ پچھلی آیتوں میں عورتوں سے خطاب ہے، ازواج رسول سے ہے سورہ احزاب کے اندر. پھر اس اہل البیت کی جو آیت ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہاں پہ بھی اہل البیت سے مراد پھر ازواج رسول ہے. یہ آپ کا سیاق و سباق سے لے رہے ہیں. آیت اتری ہی انہی کے لیے، ہاں اتری ہی انہیں کے لیے. میں نے آپ کو بتا دیا کہ صحابہ یہ نہیں سمجھتے، لہٰذا آپ کے پاس یہ تو آپ کہہ رہے ہیں صحابہ نہیں سمجھتے. نہیں، آپ کہہ رہے ہیں. مجھے کوئی ایک روایت بتا. ارے میں جب کھولنے بیٹھتا تو آپ کہہ رہے بغوی کو چھوڑ دیں. روایت نہیں. آپ یہ تو مجھے پہلے کہتے کہ سر آپ نہیں دیکھیں. جی جب آپ سے میں نے سنیں نہیں یہ سن لیں، ان سے جب رابطہ کیا گیا ہے تو میں نے کہا موضوع کیا ہوں گا، انہوں نے مجھے موضوع نہیں بتایا. پہلے کبھی بتایا؟ اب آ کے مجھے نہیں پہلے بتایا تھا. امام مہدی پہ بات کر دی ہے. آدمی کسی کی تیاری کرتا ہے نا کہ بھئی میرے پاس یہ موضوعات ہے، اب میں یہ موضوع آپ کچھ لا کے رکھے. آپ نے تو ماشاءاللہ کتابیں لا کے رکھ دی ہیں، میرے پتہ ہی نہیں کہ آپ کس موضوع بات کر رہے ہیں. آپ نے مجھ سے موضوع کے متعلق کہا تو میں آپ کے سامنے کھولوں گا، لیکن مجھے پڑھنے میں دقت ہوگی کہ بھئی ہاں کہاں پہ بات میری جا رہی ہے، کہاں پہ نہیں جا رہی ہے. یہ حرکتیں اچھی نہیں ہوتی ہے نا کہ آپ کسی کو یا تو موضوع کی تیاری کے لیے بتائے کہ یار ابھی دیکھیں ہم آپ سے یہ بات کریں گے، آپ تیار رہنا. ہم کہہ ٹھیک ہے. آپ مجھے وہ بتاتے ہی نہیں ہیں کہ میں آپ کو سرپرائز میں چلے جنرل ویو میں بات کریں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں، اب کہہ رہے ہیں کہ اختلوا فی الجاہلیہ الاولی. یہیں پہ میں امام بغوی کی تفسیر بتا رہا ہوں. قال مجاہد وقتادہ التبرج ہوا تکسیر و تعریج. آگے ابھی دیکھیں ساری چیز آ جاتی ہے، پیچھے جانا پڑ رہا ہے. تبرج جاہلی اولیاء قال قتادہ ہی قبل ما قبل الاسلام، اور قیل جاہلی الاولى ما ذکرنا وجاہلی الاخرى قوم يفعلون ما فعلوا في آخر الزمان. لا 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 ذکر الاولى ان لم تكن اس میں کھول کے وانه اهلك عاد. یہ والا اچھا اب یہیں پہ یہ آ گیا نا. اب وہ فرما رہا ہے، مجھے تفسیر میں یہ بتا رہا قد واراد باہل البیت نساء النبی لانهن في بيته وهو رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس وتلا قولي واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات، وهو قول عرقمة ومقاتل، وذهب أبو سعيد الخدري وجماعة من التابعين منهم مجاهد وقتادة وغيرهما إنهم علي وفاطمة وحسن. یہ کچھ نہیں وہاں چلا گیا. نہیں دیکھیں یہاں مذاق اڑانے کے لیے آئے تو پھر پلیز مت آئیں. مذاق نہیں اڑانا، یہ آپ کو میں ابھی سے وارننگ کر رہا ہوں. چلے میں نے وہ سرودی صاحب سے اپنا بالکل کٹن کر دیا کیونکہ وہ تسلیل پسند کرتے ہیں علم کی. یہاں علم کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا. میں آپ سے اچھا عربی بول سکتا ہوں، عربی لکھ سکتا ہوں، عربی آپ چاہے تو کسی کو عربی میں مجھ سے بٹھا دیں، ٹھیک ہے نا. یہاں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سعید خدری کی اور جماعہ
من التابعین منہم مجاہد وقتادہ، سعید خدری نا منہم جماع، اس سے پہلے کیا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ ہوا قول ارقم مقاتل، ارقم مقاتل کہتے ہیں کہ وہ رسول اللہ کی بیویات ہے۔ اکرامہ کے بارے میں یہ ہے قبلہ کے خارجی بھی تھا۔ دیکھیں اب ایک چیز کو آپ نے لینا ہے، اب آپ کہیں کہ میں اپنی مزے کی کوئی بات لے لوں تو نہیں ہے نا، ہر چیز کو تفصیل سے لینا ہے نا۔ اب یہاں پہ مقاتل کون تھا؟ مقاتل تو ایک تابعی تھا، ٹھیک ہے نا۔ اب بات یہ بات ہے، کوئی حدیث بتا کیا بات ہے حدیث میں آپ کو نص جب سمجھا رہا ہوں کہ نص تو بات کر رہی ہے تو آپ کہہ رہے حدیث کی رائے، تو بھئی نص میں تو یہی بات ہے نا۔ نص کے حوالے سے کیا تبرج الجاہلیہ بی فاطمہ زہرا پہ اترے گی؟ میں نے آپ کو عرض کر دیا کہ صحابہ اس آیت کی تفسیر میں، کیونکہ تفسیر وہی معتبر ہے جو صحابہ سے ہو۔ نہیں شرط ہے یہ؟ جی بالکل ضروری، کیسا؟ اس لیے کہ صحابہ نے صحابہ کے بیچ میں اختلاف نہیں ہو سکتا ہے، صحابہ کے بیچ میں بالکل اختلاف ہو تو سکتا ہے، ختم ہو لیکن گئی جہاں بات۔ اختلاف نہیں ہے وہاں تو آپ یہ کہہ سک رہے ہیں نا کہ صحابہ کے بیچ یہاں اختلاف کا ذکر ہو رہا ہے نا، صحابہ نے اختلاف کا ذکر ہو رہا ہے نا، کہ کچھ نے یہ کہا کچھ نے وہ کہا، صحابہ کی مجھے کوئی حدیث بتا دے، میں نے آپ کو صحیح مسلم سے بتائی تو آپ نے کیا نہیں، آپ نے نہیں بتائی صحیح حدیث میں، کیا بتائی آپ نے صحیح حدیث میں؟ عائشہ فرماتی ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ فرماتی ہے کہ حضور نے دھاری دار چادر اوڑھ رکھی تھی، وہ ان کے اوپر اوڑھایا اور فرمایا دعا علی و فاطمہ و حسن و حسین وقال اللہم ہؤلاء اہلی، صحیح مسلم کی روایت، ٹھیک ہے۔ تو ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تو خود فرما رہی ہیں کہ یہ آیت ان کے لیے، یہ آیت ان کے لیے۔ جب سنے وہ حدیث پڑھا ہے جو ابھی بول رہے ہیں آپ، یہ آیت ان کے لیے، یہ حدیث پڑھا صحیح مسلم کہاں ہے؟ صحیح مسلم میں آپ کو بتا، ہاں لکھے۔ مرت مرحبا، وہ تو بی بی ام سلمہ جب پوچھ رہی رسول اللہ سے، وہ ترمذی میں، یہ صحیح مسلم، وہ کہہ رہی ہے کہ یا رسول اللہ مرت مرحل، کہ میں ہوں ان میں سے، تو کہہ رہی بلا، رسول اللہ کہہ رہے بلا، بلا یعنی ایک چیز کو یقین پہ آپ یقیناً ہیں، جی جی، بلا کی مراد یقیناً ہونا، صحیح مسلم میں روایت ہے۔ تو اچھا مجھے حضرت یہ تو چلیں، یہاں تک بات ہو گئی اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے۔ یہاں ایک بات اور آپ نے ارشاد فرمائی، اچھا آپ ناراض تو نہیں ہو رہے نا؟ نہیں آپ بات کریں، آپ نے یہ بات دیکھیں میں ایک بات ہے کہ میں آپ کی کسی علم کی تذلیل نہیں کروں گا، بالکل، تو آپ سے گزارش ہے آپ کے سننے والے بھی یہ نا یہ تذلیل کا طریقہ کار، باقی بات کریں آپس میں جو ہے وہ شروع سے آپ کو پتہ ہے انڈرسٹینڈنگ ہے، اور کیونکہ آپ نے دیکھیں نا آپ کا فرض بنتا تھا کہ آپ مجھے کہتے یہ فاروق صاحب یہ موضوعات ہیں، ہم نے یہ پہ بات کرنی ہے، آپ نے مجھے نہیں بتایا، میں نے پوچھا بھی آپ سے، آپ مجھ سے پہلے کہہ دیتے کہ آپ تیار رہے نا، ہم آپ سے یہ بات کرنے آ رہے ہیں، آپ نے نہیں بتایا مجھے، میں نے کہا چلے آپ جرنل ویو میں جو میرے ذہن میں کیا تھا کہ امام مہدی کے متعلق بات کریں گے جو عموماً بات کرتے ہیں، پہلے ہماری نہیں ہوئی نا، تو یہ کیوں نہیں بتایا؟ آپ کے ذہن آپ کی نیت تھی کہ آپ مجھ سے اس معاملے میں بات کریں گے، واللہ باللہ، تو آپ یہاں آ کر آپ نے طے کیا؟ نہیں، یہاں طے کیا یہ نہیں تھا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، پھر کیا نیت تھی آپ کی نیت جو تھی نا، مجھ سے آپ کہہ دیتے کہ سر آپ نے یہ تیاری کر لیں، ہم اس موضوعات کو رکھتے ہیں، آپ نے تو مجھے بتایا نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک، میں نے پوچھا بھی آپ سے نا، بات کی نا، آپ نے چینل پہ بات کی ہے، یہ میں تو کروں گا، 6261 نمبر کی حدیث ہے، یہ بالکل آ گئی ہے عائشہ رضی اللہ عنہا۔ اچھا حضرت قبلہ حضور، آپ نے دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ ہم نے اہل سنت کے یہ موقف ہے کہ ہم صحابہ کی اتباع کریں گے، اہل البیت کی اتباع نہیں کریں گے۔ کس نے کہا؟ یہ آپ کے کلپ میں، یعنی ہمیں حکم دیا گیا ہے پہلے نمبر پر حضرت ابوبکر، دیکھیں وہ تفضیل کا معاملہ بات کر رہا ہوں، نہیں آپ نے اتباع کی بات کی۔ دیکھیں بات سنیں، جب میں نے کہا کہ جب مجھے کوئی بتائیے کوئی حدیث، یار آپ بات بھی کرنے دیں نا، حوصلے سے سنیں میری بات کو۔ صحابہ کو جب میں نے کہا جب میں صحابہ کا ذکر کرتا ہوں تو اس کے اندر اہل البیت خود بخود آ جاتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی اہل البیت کا ہوگا وہ صحابی تو رسول ضرور ہوگا، ٹھیک ہے نا، ایک تو شرط ہوگی نا ایک بات کو کہ یہ اہل بیت بھی اور صحابی رسول تو ہوگا، لیکن ہر صحابی اہل بیت تو نہیں ہو سکتا ہے، یہ ایک بات لکھا ہوا ہے، صحابہ نے کوئی تعریف کی ہے اس طرح سے کہ اس تعریف میں آپ کو یہ سمجھا، جب بھی صحابی کا لفظ آئے گا اہل بیت اس میں مراد یہی ہے نا کہ جو رسول اللہ کے صحابہ جدا، یار جب نوح علیہ السلام کا بیٹا کہہ رہے انہوں من اہل بیت، کہہ رہے نہیں تمہارے اہل بیت سے نہیں، کیوں سنے نا یار آپ بات کو حوصلے سے سن لے نا۔ اچھا چلے، کیا اس نے کہا
کہ انہو لیس من اہل بیتک، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے اہل بیت سے نہیں ہے، کیوں کہ تم پہ ایمان نہیں لایا. ٹھیک ہے نا. تو میں نے یہی آپ کو فرما رہا ہوں کہ کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے نا، جو اہل بیت سے مراد اگر صحابی سے مراد ہوں گا تو اس میں اہل بیت بھی شامل ہے، لیکن تفضیل کے معاملے کے اندر ایک الگ کیٹیگری ہے. ہاں بالکل ایک الگ ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے نا. تفضیل کی بات کریں گے تو اس کے لیے الگ. آپ نے حدیث بھی پڑھی تھی. ہاں کیا کہ میرے بعد حضرت ابوبکر اور عمر. ہاں یہ حدیث ثابت ہے. کہاں پر ہے؟ ساری باتیں ہم دیکھیں نا، وہ ساری باتیں کر رہے ہیں کہ میں فاروق صاحب کو اچانک لاؤں گا. جب بول رہا ہوں کہ بھائی آپ اب میں کتاب وہاں سے لے کے آؤں، میری کتاب کے اندر میرے چشمے سے دیکھ لیتا ہوں جہاں پہ یہ حدیث ثابت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ثابت سے کیا مطلب حدیث کی سند صحیح ہے، حدیث ہے. ٹھیک ہے کہ میرے بعد جو ہے حضرت عمر اور ابوبکر کی طرف اشارہ کر کے کہ ان کی اتباع کرنا. اتباع کرنا یا اقتداء کرنا؟ اتباع سے مراد کیا ہوتا ہے؟ اچھا چلے اب آپ مجھے بتائیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے بعد خلفاء راشدین کی سنتوں کو پکڑ لینا، تو اس سے کیا مراد ہے سنتوں کو پکڑنا؟ اقتداء چلے مان لیتا ہوں، اقتداء کرو میرے بعد ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما کی. جی اچھا یہ حدیث ثابت ہے؟ یہ حدیث ہے، یعنی اس کی سند ٹھیک ہے؟ بالکل درست سند ہے. اچھا ٹھیک ہے نا. اور خلفاء راشدین مہدیین کی سند بھی درست ہے. وہ بعد میں اس پہ آئیں گے، یہ اس روایت کے اوپر بات کر رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، میں اس کو نکال لوں اگر مجھے مل جائے ابھی. یہاں پہ حدیث پیچھے ڈھونڈنا پڑے گا کیونکہ کتاب کے اندر ہے. بہرحال حدیث ہے، صحیح. ترمذی کے اندر ہے یہ روایت. اچھا آپ مان رہے؟ جی جی سنن ترمذی میں یہ روایت. اچھا آپ مان رہے تو پھر کیوں آپ ضد کر رہے ہیں؟ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. تو میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کیونکہ میں تو کہہ رہا ہوں کہ حدیث ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہیں، تو پھر آپ پھر کیوں پوچھ رہے ہیں؟ دوسری بات یہ حضرت کہ یہ آپ کو میں دکھاتا چلوں اس حدیث کے حوالے سے. یہ لسان المیزان ہے ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کی. ٹھیک ہے. المتوفی 852 ہجری، نمبر ہے 6973. اس میں آپ یہ پڑھیے گا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہا ہے؟ کیا کر رہا ہے؟ کون سے حدیث کے بارے میں بات کر رہا ہے؟ مجھے نہیں پتا. اس نے صرف نام کیا، محمد بن عبداللہ بن عمر بن قاسم بن عبداللہ بن عبید اللہ بن عمر بن عربی اچھی آتی ہے عقیل فقال لا يسوء الحديث ولا يعرف بنقل الحديث. تو اس حدیث کے کون سے حدیث کے متعلق بات کر رہا ہے؟ حدثنا پھر اچھا حدثنا نافع اقتدوا بالذين من بعد ابي بكر وعمر فهذا لا اصل له من حديث مالك بن بل هو معروف من حديث حذيفه بن يمان. اچھا تو آپ یہ کہنا چاہ رہی حدیث نہیں باطل ہے؟ سند باطل ہے یہ آپ حدیث باطل ہے؟ باطل ہے. اچھا ٹھیک ہے. مجھے مفتی راشد صاحب مجھے نہیں پتا کسی کا، آپ نے چینل پہ پڑھی ہے روایت؟ میں نے پڑھی اور میں واثق ہوں، میں تو ثابت ہوں نا. ابھی آپ نے یہ بتا دی ہے نا کہ حدیث باطل ہے. کون کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ کون کہہ رہا ہے؟ پہلے تمہیں یہ پتا چلو. ابن حجر اسقلانی. نہیں سنیں بات سنیں. ابن حجر کسی کا قول مقرر کر رہا ہے نا. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کسی کا قول نقل کرنے کو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا کسی کا قول نقل کرنا یہ نہیں ہے. اب خلفاء راشدین المہدیین کی اتباع کرنے والا قول وہ کون سی حدیث ہے؟ حضرت سنیں آپ نے پڑھی، آپ ایک بات، میں بات وہی کہہ رہا ہوں، میں نے وہی کہا. ہاں میں نے کہا ہے حدیث، میں نے کہا حدیث ہے. آپ کہہ رہے حدیث باطل ہے. اچھا ابن حجر کہہ رہے، ابن حجر آپ یہ کہہ رہے، یہ بقول آپ کے، ٹھیک ہے نا. ابن حجر کہہ رہے سنیں. اور وہ حدیث جس میں کہا کہ میرے بعد خلفاء راشدین المہدیین کی جو ہے نا سنتوں کو پکڑ لینا یہاں تک دانتوں سے کرنا، یہ بھی باطل ہے. صحیح. خلفاء راشدین المہدیین کون ہے؟ اور کون ہے؟ کون ہے؟ نہیں آپ بتائیں. آپ نے پڑھی، آپ بتائیں. ہاں تو کون ہے رسول اللہ کے بعد کون ہے؟ رسول اللہ نہیں آپ مانتے نہیں ہے. یعنی ابو بکر عمر عثمان کو خلفاء راشدین المہدیین نہیں مانتے آپ؟ استغفر اللہ العظیم. میرے ماننے نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ پوچھ رہا ہوں نا. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ خلفاء راشدین المہدیین ہیں، یعنی رسول نے بنایا ہوگا ان کا خلیفہ، تو کس نے بنایا؟ رسول نے بنایا ان کو خلیفہ. ہاں تو کس نے بنایا؟ وہ کیسے بنایا؟ یعنی حضور نے اپنے بعد ان کو خلیفہ بنایا. دونوں میں سے ایک بات ہے، یا تو آپ رسول اللہ کے خلیفہ اس کو مانیں گے کیا نہیں مانیں گے؟ اچھا میں تو مان رہا ہوں بھائی. ہاں نہیں مان رہے تو بول رہے خلفاء راشدین ہیں، میرے ماننے سے تو پھر کسی چیز کی پھر کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ کسی چیز کا قانونی ہونا تو نہیں ثابت ہوتا. میں تو کہوں گا کہ جناب پاکستان کے سارے غریبوں کو نہیں، یہ تو اعتقاد کی بات ہے.
یہ تو میں تو اعتقاد کہوں گا کی کہ بات ہے کہ پاکستان کے آپ سارے غریبوں کو لاکھ آپ کروڑ یہ روپے کہنا چاہ رہے ہیں کہ خلفاء راشدین میں دین نہیں ہے، تو آپ یہ کہہ دیں. میں نہیں کہہ رہا ہوں کچھ. نہ پھر آپ نہیں کہہ رہے، کیا مطلب ہے؟ آپ ایک طرف کہہ رہے کہ کہہ رہا ہوں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تو بات نہیں ہو سکتی ہے نا. یہ روایت اس میں چلیں، یہ ترجمہ بھی ہے، ہاں صحیح بخاری کیا ہے؟ روایت نمبر ہے یہ، اس کو پڑھیے گا یہاں سے سند سے. ها سفيان عن هشام بن عمرو عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال قيل لعمر ألا تستخلفوا قال إن استخلف فقد استخلف من هو خير مني أبو بكر وإن أتركوا فقد ترك من هو خير مني صلى الله عليه وسلم فأثنوا عليه فقال راغب راهب وددت إني نجوت منها كفانا لا لي ولا على علي ولا لا أتحمل حيا ولا ميتا. کس سے کون کہہ رہا ہے؟ یہ آپس میں کون کہہ رہا ہے؟ دیکھیں آپ کون کیا. نہیں محمد بن یوسف فربیابی نے بیان کی، کس نے؟ حدثنا محمد بن یوسف جی حدثنا سفیان عن حشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال قيل لعمر ألا تستخلف قال إني أستخلف فقد استخلف من هو خير مني. ٹھیک ہے نا؟ کون کہہ رہا ہے؟ کس سے پوچھ رہا ہے؟ عن أبيه عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر اپنے باپ سے، یعنی کون؟ حضرت عمر سے. قیل عمر اللہ تستخلفوا، کہ تم اپنے کو اللہ تستخلفوا یعنی اپنے خلافت کسی کو دے رہے ہیں؟ کیوں نہیں دے رہے؟ انی استخلف فقد استخلف من هو خیر منی ابو بکر. ٹھیک ہے نا؟ اگر میں خلافت دیتا تو مجھ سے پہلے دینے والا جو مجھ سے خیر ہو ابو بکر. وان اترک فقد ترک من هو خیر منی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر میں چھوڑ دوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چھوڑا. ٹھیک ہے نا؟ کسی کو خلیفہ نہیں بنایا. ہاں نہیں اس سے کیا مراد ہو گیا کہ وہ خلیفہ نہیں بنایا تو لوگوں نے اس کو خلیفہ تسلیم نہیں کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون ایسا ہے؟ نہیں بھائی باہر جائیں، باہر جائیں. میں برداشت نہیں کروں گا کہ ایک شخص میرے گھر میں بیٹھ کے میری تذلیل کے لیے یہاں مذاق اڑانے کے لیے. آپ جائیں، باہر جائیں، معذرت کے ساتھ باہر جائیں. فاروق بھائی یہاں لا کے آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو دوں گا سرپرائز. ابھی بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کام کرتے ہیں، ایک کام کرتے ہیں. یہ تو غلط بات ہو جاتی ہے نا، اور وہاں ایک شخص بیٹھ کے مذاق اڑانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. یہ تو بہت غلط بات ہو گئی ہے یار. آپ تو یا تو آپ برداشت نہیں کر رہے، نہیں آپ کسی گھر میں آئے تو آپ مہمان کا بھی خیال رکھیں. آپ کا میں خیال کر رہا ہوں تو وہاں بیٹھا ہوا شخص ایک بار کے دو اسم رہا ہے، نکلو باہر یہاں سے. یہ کوئی طریقہ ہے؟ چلے آپ رہنے دیں، اور وہی ہم آپ کے مہمان. نہیں آپ نے جس بندے کو لایا تو تہذیب سے کہا ہے کہ میں اس کے ساتھ بیٹھوں گا، تو آپ نے یہ طریقہ. میں آپ سے جو پوچھ رہا ہوں کہ آپ مجھے کس موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں، آپ بتا ہی نہیں رہے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ موضوع اچانک دے رہے، تو بھائی میرے لیے تو اچانک ہر چیزیں ہوں گی نا. اچھا ایک کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اب میں اس حدیث کو ظاہر کر دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنیں. آپ یہ حدیث ایک بات کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو جو ہے نا اپنا خلیفہ نامزد نہیں کیا تھا. بھائی یہ موضوع یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس خلافت کے لیے مشورہ چھوڑ دیا تھا امت پہ کہ وہ اپنی مشورے سے اپنے فیصلے خود کرے. یہ سیاست تھی کہ اپنے فیصلے امت پہ چھوڑ دیے، کیونکہ رسول اللہ نے اگر ایک کو خلیفہ بنا دیا ہوتا تو اس کے بعد امت اسی کی نسل سے خلیفہ لیتی سب کو، پھر کسی کو نہیں لیتی. حضرت ابو عباس نے کہا، حضرت عباس نے حضرت علی کو کہا کہ جاؤ تیرے خلافت مانگو. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لیں گے میں نہیں مانگتا، اگر اس نے نہ کر دیا مجھے تو پھر کبھی نہیں ملے گی خلافت. تو یہ اصول تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک اصول تعین کر کے کہ آئندہ جو امتیں آئیں گی ان کے لیے ضرورت ہوں گی تو اپنے مشورے سے خلیفہ تعین کرے. اچھا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حضور تو ایک جگہ کہہ دیا کہ میرے خلفاء ہوں گے اور کثرت سے ہوں گے، یہ حدیث بھی ہے. آپ اس حدیث کو نہیں مانتے. دیکھیں بھائی آپ نے اگر یہ باتیں غلط ہو رہی ہے اس وقت، ایک تو نثار نبی پہ بات غلط ہو گئی، ایک تو یہ آپ غلط بات کر رہے ہیں. فاروق بھائی اس طرح بات نہیں ہوتی. نہیں اس طرح سے نہیں، آپ نے تو غلط شروع کی، غلط آپ نے کی مجھ سے. آپ نے مجھے سبجیکٹ کا بتایا نہیں کہ آپ نے تیاری کرنی نہیں ہے. ہم آپ کو میں آپ سے پوچھ رہے ہیں آپ جنرل بات کریں، جنرل بات کریں تو آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ ابوبکر رسول اللہ کے خلیفہ نہیں تھے، تو رسول اللہ کی حدیث کا کیا معنی بنتا ہے؟ اور کوئی پانی وغیرہ ہم نہیں پی سکتے؟ جی میں چلے 1 منٹ صبر کریں. جزاک اللہ، آپ کا بہت شکریہ. فاروق بھائی ایک کام کرتے ہیں، کام یہ ہے اس کو ہم کسی نیوٹرل چینل کے اوپر رکھ لیتے ہیں.
ہاں رکھ لے، ٹھیک ہے، نہیں آپ جس بھی چینل پہ آپ کہیں گے میرے پاس چینل نہیں ہے، میں تو کوئی بلائیں گے آپ آپ میرے گھر میں آئے ہوئے ہیں، جہنم میں کودنے کے لیے آپ میرے گھر میں آئے ہوئے ہیں، آپ مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں، میں نے آپ کو نساء نبی کے بتا دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نساء کا مطلب ہے جب سورۃ ہود میں حضرت ابراہیم کی بیوی کو اہل بیت میں گنا گیا تو یہاں پر اہل بیت میں رسول اللہ کی بیویاں کیوں نہیں گنی جا رہی ہیں؟ اچھا پتہ ہے جب سن لیں، جب یہاں پہ بات کی جا رہی ہے کہ بھائی تطہیر کا معاملہ تو کبھی بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ان کی تطہیر کا سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا، وہ تو پاک دامن تھی۔ اچھا سنیں، یہ تو ہمارا موقف ہے، سن لیں ابھی اور آگے، جب آپ لے کے آ رہے کہ خلیفہ نہیں تھے تو حضور نے نہیں کیا تھا اور ابو بکر کو عمر نے خلیفہ بنا، بھائی حضور نے تو امت کے لیے اجماعی معاملے کو چھوڑ دیا تھا کہ امت اپنی مرضی سے لے، آپ یہ لے رہے، ارے بھائی آپ اپنے منصوص خلیفہ کے آپ بات کریں کہ اہل تشیع کا کیا موقف ہے، میں آپ کو جواب دیتا ہوں۔ اہل تشیع منصوص بن خلیفہ کا نا سنتے ہیں ان سے، منصوص بن خلیفہ کا کیا معنی ان کے یہاں ہوتا ہے۔ اچھا فاروق بھائی بہت اچھا لگا آپ سے مل کے، اللہ آپ کو خوش رکھے، سلامت رہیں، اچھی گفتگو ہوئی اور ہونی چاہیے۔ میں نے دیکھیں شروع میں یہ بات کی کہ یہ شخص مجھے پسند ہے، میں گفتگو انکار نہیں کر رہا ہوں، اس لیے پسند ہے کہ ان سے میں نے تو وہ باتیں کی ہیں، آپ نے کہا کہ ہم نے آپ کو پروموٹ کیا۔ دیکھیں بات سنیں، نہیں مجھے اختلاف نہیں ہے، آپ دیکھیں آپ کا جو موقف ہے، آپ کا جو موقف ہے، آپ کا جو موقف ہے میں اچھی طرح سمجھتا ہوں، آپ کا جو بھی موقف ہے نا، یہاں دیکھیں ایک بات ہوتی ہے، ایک تو ہوتا ہے سبجیکٹ ٹو سبجیکٹ بات کرنا کہ بھئی ہم نے سر آپ سے، کیونکہ پہلے آپ آئے تھے، پہلے کہتے تھے آپ مجھے کہ بھئی ہم مہدی پہ بات کریں گے، تو میں نے آپ سے کل کہا تھا، آپ نے مہدی کا تو ذکر ہی نہیں امام مہدی کا نہیں، میں نے آپ نے کہا شیعہ سنی، میں نے کہا بالکل خلافت کے موضوع پہ شیعہ سنی کے تو 100 مسئلے ہیں، کیا تھا خلافت کے موضوع پہ 100 مسئلے ہیں، 100 مسئلے ہیں نا، اس میں تو ایک بات روزے کی حالت میں تھے وہ نہیں، مجھے میں نے آپ سے یہ بار بار پوچھا تھا کہ آپ نے آخری ٹائم پہ یہ بات ہوئی کہ آپ کوئی سبجیکٹ لے کے آتے، میں بھی آپ سے میں نے چلو کوئی مسئلہ نہیں، آپ بات کر لیں، آپ نے کہا ٹھیک ہے ایگری ہے، آپ نے کل بھی میں تو ایگری ہوں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، اب آپ نے پلیز ہائپر نہ ہونا، ہائپر کا نہیں، آپ کا ایک بندہ بیٹھ کے وہاں ہنس رہا ہے، یہ تمیز نہیں ہے نا، آپ نے اس کو آڈین بنایا کہ لے کے آئے میرے لیے، آپ اس کی جگہ مجھے تھپڑ مار دیں، نہیں یہ غلط بات ہے، میں آپ میرے مجھے آپ قصاص لے لیں، آپ کی عزت ہمیشہ میں نے کی ہے، آپ قصاص کی بات نہیں ہے، پھر چھوڑ دیں، پھر اس کو رہنے دیں۔ ہاں میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ آپ وہ کیوں کر دیا، ان سے میری شکایت رہ گئی، ان سے شکایت سنیں، بات سنیں، یہ تو آتے رہے، میں کبھی بھی ان کو منع نہیں کرتا ہوں، آئیں گے 100 مرتبہ آئے، مجھ سے بدترین دشمن بھی میرا آئے گا نا، 100 بسم اللہ آئے، جی ہمیں پتہ ہے، نہیں ہونی چاہیے، میں آپ کا احترام کر رہا ہوں، آپ میرا احترام، ایک صاحب نے مجھے ان کے ساتھ میرے پوسٹ کارڈ کی 4 مرتبہ پوسٹ کارڈ کر دی، جب بھی دیکھا کہ یار یہ شخص سیریس نہیں لیتا، سنجیدہ نہیں ہوتا ہے، چلیں تیجانی بھائی اس کو ابھی اس کو سیٹ کر لیں کہ ہم کس دن اس کے اوپر آپ کو آپ کریں جو بھی، میں تو فارغ بن رہا ہوں، آپ نے بات سنیں، میں نے آپ کو یہ کہا کہ یہ حدیث ثابت ہے جو آپ نے کہا، آپ نے ایک بغازی کی حدیث لا صحیح سے رجال ثقات سے، میں مفتی راشد محمود جو ہے جن کا میں احترام کرتا ہوں کیونکہ اس معاملے میں کافی وہ حد و طولہ جسے رکھتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر معاملے میں آدمی ایکسپرٹ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، میرا معاملہ ہے علامات الساعہ وعلم الساعہ، لیکن آپ نے خلافت کے موضوع پہ بات کی، آپ نے تبذیل کے موضوع پہ آپ نے بات کی، علی کے لیے آپ نے میرا عقیدہ ہے، جب آپ مجھ سے بات کریں گے، ارے بھائی آپ جب تیجانی بھائی آپ یہ کہیں گے نا اہل البیت کے بارے میں، اللہ باللہ وہاں کیا اہل البیت کا کیا مطلب، جب آپ یہ کہیں گے کہ علی کے اوپر فلاں فلاں افضل ہے، جب آپ کہیں گے بالکل، جب پھر آپ ثابت کریں تو محمد بن حنفیہ اپنے باپ سے پوچھ رہا ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، میں آپ نہیں جس حدیث کو آپ نے پڑھا استدلال میں، کس میں، اقتدوا بعد وہ تو ایک حدیث ہے نا، آپ نے کہا تفضیل کے بارے میں محمد بن حنفیہ اپنے والد سے پوچھتا ہے کہ حضرت ابو بکر کے کہ آپ سے افضل ابو بکر ہے، نہیں سنیں بیٹھے نہیں، یہ ریکارڈنگ ہونی چاہیے، ڈسکٹ نہیں، محمد بن حنفیہ اپنے والد سے پوچھ رہا ہے کہ بھائی آپ افضل ہے، رسول اللہ کے بعد کون ہے، کہہ لیں ابو بکر، کہہ لیں گے اس کے بعد کون، کہہ لیں گے عمر، تو کہہ لیں گے میں خشیت ہوں، میں ڈر گیا کہ آپ اس کے بعد جو ہے نا حضرت عثمان کا نام لیں گے،
کہے گا میں نے کہہ دیا کہ حضرت آپ ہے، اس کے بعد آپ ہے، کہے گا میں تو ایک عام سا مسلمان ہوں. یہ ان کی انکساری ہے، ان کی انکساری ہے حضرت علی سراخوں پر. لیکن حضرت علی جب بیان کر رہے ہیں تو آپ کیوں انکار کرتے ہیں اس بات کو؟ ہمارے پشتو میں کہتے ہیں یہ تو بخاری کی حدیث ہے، یہ تو بخاری کی حدیث ہے. ڈھول ایک جگہ سے بجا رہا نہیں، آپ کی بات یہی تھی نا. آپ نے یہاں بے شک آپ اس کو کاٹے نہیں کاٹے، میں تو کہوں گا آپ کے سامنے کہ یہ تو حضرت علی بیان کر رہے ہیں، میں حضرت علی کی کیوں نہیں مانوں بات کو؟ جب آپ کہہ رہے کہ نہیں آپ حضرت علی کی بھی نہیں مانیں، وہ تو آپ کا مسئلہ ہے. اور ٹھیک دوسری بات یہ ہے، تفضیلی کا ایک معاملہ الگ ہوتا ہے، سبجیکٹ الگ ہے کہ ابو بکر کو آپ نہیں لے رہے ہیں، وہ ٹھیک ہے، وہ آپ کے عقیدے تک ہے. ہم نے آپ کے عقیدے کو وہ نہیں چیک کرتا ہے. آپ کا عقیدہ ہے کہ آپ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ایک بڑا مسئلہ آ جاتا ہے. سنیں آپ بات بری کرے نا، آپ بولے جا رہے ہیں، آپ تو ہمیں تھوڑی سن رہے ہیں. نہیں، آپ آئے ہیں، آپ بولے جا رہے ہیں. دیکھیں مہمان آتا ہے اپنی مرضی سے، جاتا ہے میزبان کی مرضی سے. نہیں بس ٹھیک ہے نا، آپ تو پٹھان ہے نا، پٹھان آدمی تو جانتے ہیں نا کہ مہمان اپنی مرضی سے آتا ہے، جاتا ہے میزبان کی مرضی سے. تو پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ آئے سراخوں میں میرے 50 مرتبہ آئے، ٹھیک ہے نا. موضوعات پہلے سے مجھے بتا دیجئے کہ میں نے یہ موضوع ڈیسائیڈ کریں. آپ ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ موضوع ہے نا. کیا موضوع ہے؟ موضوع ہے خلافت راشدہ. جی، جس طرح آپ نے یہ اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی اسی کے اوپر خلافت راشدہ اور اہل البیت علیہ السلام. اہل بیت کون ہے؟ چلے اس کو رکھ دیتے ہیں. اہل البیت کون ہے؟ اہل بیت جو حدیث میں ذکر ہے. اب آپ دن بتائیں گے یا میں آپ کو بتاؤں یا ہم دونوں ڈیسائیڈ کریں؟ چلے آپ جب بھی آ جائیں، کل آ جائیں، پرسوں تو مجھے ریکارڈنگ ہے ان کے ساتھ یہ ٹائم پر. اچھا، کیونکہ انہوں نے آج کی ریکارڈنگ تھی کینسل کرائی زہرائی صاحب کے ساتھ. ہم ایسا کیوں نہ کریں کہ اس کو کسی اور جگہ پہ رکھیں، آپ کو بھی ڈسٹرب. بھائی آپ رکھ لیں، صحیح، ان کے ساتھ بات کر لیں، ویس کے ساتھ ٹھیک ہے، کہیں بھی ہم کر لیں گے. ہاں بات کر لیں. صحیح، جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ کا. دعا کیجئے، آپ بزرگ ہیں، میں آپ کا انشاءاللہ احترام کرتا ہوں. یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ آپ کو زبان کی پر آپ اس لیے کہ آپ امام مہدی علیہ السلام کے لیے آپ نے کام کیا ہے، آپ نے بات کی ہے، بہت ساری چیزیں مجھے آپ کی، لیکن آپ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں، مجھے جس چیز کی ڈیوٹی دی ہوئی ہے میں کر رہا ہوں. جزاک اللہ، بہت شکریہ.